السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد هو سمعنا إنا عجبا جزاك الله فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا جزاك الله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون جزاك الله وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ جزاك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنے سفر کو جو کہ ہم نے منڈے سے شروع کیا ہے، اکتشاف العربیہ من الکلمات الی الکنز، ہم کلمات یعنی ورڈ سے الی الکنز خزانے کی اور جا رہے ہیں۔ الیوم سنتعلم، آج ہم کیا دیکھیں گے؟ غوث فی القصہ، یعنی پھر سے ہم غوطہ لگائیں گے اس کہانی میں۔ اعادۃ التشکیل الجملہ، ہم ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے فارمیشن جملے کی، اور پھر سے ہم کیا کریں گے؟ توسیع الکلمات الجدیدہ، ہم نئے کلمات سے اسے وسعت دیں گے۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے اس حدیث کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں جو کہ قرآن کے پڑھنے کے بارے میں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے ایک حرف پڑھا، حرفن من قرأ، جس نے پڑھا ایک حرف، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے، فلہ بہ حسنہ، اس کے لیے نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک سے 10 نیکی، ایک نیکی 10 کے برابر۔ لا اقول، میں نہیں کہتا، الف لام میم حرفن، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولیکن لیکن الف حرفن، الف حرف ہے، ولام حرفن، لام حرف ہے، ومیم حرفن، اور میم حرف ہے، یعنی الف حرف، لام حرف اور میم حرف، 10 10 10، ٹوٹل 30 نیکیاں۔ سورۃ الکہف کی اس آیت مبارکہ کو ایک بار پھر سے سن لیجئے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا۔ جدار، وَأَمَّا الْجِدار، اور رہی وہ دیوار، فَكَانَ، وہ تھی، لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ، 2 یتیم لڑکوں کی، فی المدینہ، شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ، اور اس کے نیچے کیا تھا؟ کنزن، خزانہ، لہما، ان 2 کے لیے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا جو والد تھا، ابو تھا، وہ صالح یعنی نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو ارادہ کیا تیرے رب نے، ان یبلغا اشدہما، کہ جب وہ دونوں پہنچے اپنی بلاغت کو، ویستخرجا کنزہما، تو وہ نکال لیں اپنا خزانہ۔ تو دیکھ لیجئے، یہ وہ قصہ ہے جہاں سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے۔ یعنی قصہ کیا تھا؟ احمد یمشی فی سوق قدیم ویجد کنزن، ویجد کنزن کتابا جمیلا، سوق۔ پھر کرتے کرتے ہم نے مؤنث میں دیکھا، فاطمۃ تمشی، فاطمۃ تمشی فی سوق قدیم وتجد کنزا کتابا جمیلا۔ تو چلیے، آپ میں سے کون اسے ایک بار دہراتا ہے؟ أحمد يمشي في سوق قديم ويجد كنزا كتابا جميلا. جزاک اللہ۔ فاطمة تمشي في سوق قديم وتجد كنزا كتابا جميلا۔ جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ تو دیکھ لیجئے، اس قصے کو ہم نے مزید ایڈ اور اپینڈ کر کے دیکھا۔
یعنی احمد کے لیے کیا ہے؟ احمد یمشی فی السوق القدیم فیرا غلاما یتیما یجلس تحت جدار قریب من المدینہ ویحمل الغلام کتابا جمیلا. یعنی احمد صاحب ایک بازار سے گزرے جو کہ پرانا تھا. انہوں نے ایک غلام، ایک لڑکے کو دیکھا، ایک یتیم لڑکے کو دیکھا جو بیٹھا ہوا تھا تحت الجدار، ایک دیوار کے نیچے، قریب من المدینہ، شہر کے بالکل قریب. وَيَحْمِلُ الغلام، اور اس لڑکے کے پاس کیا تھی؟ کتاباً جمیلا. اور اس کے بعد ہم اس کو اگر فاطمہ سے ریپلیس کریں گے تو فاطمہ تو تمشی فی السوق القدیم، فاطمہ چلتی ہے ایک پرانے بازار سے، فترا، تو وہ دیکھتی ہے، غلامن یتیمن، ایک غلام کو، ایک لڑکے کو جو کہ یتیم ہوتا ہے. اب بیٹھا کون ہے؟ بیٹھا وہ لڑکا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ یجلسو ہی رہے گا. یجلسو تحت جدار قریب من المدینہ، جو کہ بالکل اسی دیوار کے پاس بیٹھا تھا اور وہ اٹھائے تھا، اس کے ہاتھ میں تھی، وَيَحْمِلُ الْغُلَامُ كِتَابًا جَمِيلًا. فاطمة تمشي في السوق القديم وترى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا. جزاک اللہ. فاطمة تمشي في السوق القديم فترى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا. بارک اللہ لک، بہت خوب، بہت شکریہ. اب آئیے آج ہم دیکھتے ہیں اس قصے میں مزید نئی چیزیں ہم نے کیا ڈالنی ہیں. تو دیکھ لیجئے، احمد یمشی فی سوق قدیم فیرا غلاما یتیما یجلس تحت جدار قریب من المدینہ ویحمل الغلام کتابا جمیلا. اب آج نیا کیا ہے؟ یفتح احمد الکتاب. یفتح، اس نے کھولی، یفتح، یفتح، احمد کھولتا ہے، احمد الکتاب، ویقرأ، اور وہ پڑھنے لگتا ہے، یفتح یقرأ. یفتح احمد الکتاب ویقرأ، کیا پڑھتا ہے؟ صفحة جدیدہ، ایک نیا ورق، ایک نیا صفحہ. أحمد يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ. أحمد يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. أحمد يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ. تو آئیے آگے جانے سے پہلے اپنے مفردات کو ایک بار دیکھتے ہیں اور یہ جو ان کی شکلیں ہیں ان سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ان تین مفردات کو پڑھ لیجئے. قلما كتابا ساعة. بتائیے یہ تصویر کس کی ہے ان تین میں سے؟ یہ کس کی تصویر ہے؟ كتابا. یہ ساعة. اور یہ؟ قلما. جزاک اللہ. يمشي يجري يبحث. بتائیے یہ کیا ہے؟ يجري. یجری. یہ کیا ہے؟ يمشي. یمشی. اور یہ کیا ہے؟ يبحث. جزاک اللہ. صغير كبير قديم جديد. بتائیے اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ صغير اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ جديد. اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ كبير اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ قديم. جزاک اللہ. بیتن مکتبن سوکن. بتائیے یہ کس کی تصویر ہے؟ سوکن. یہ کس کی ہے؟ بیتن. اور یہ تصویر کس کی ہے؟
مکتبن جزاک اللہ. الا فی من. بتائیے اس تصویر کے لیے کیا آئے گا؟ یعنی یہ شخص اس مارکیٹ میں ہے. فی. جزاک اللہ. بتائیے اس کے لیے کیا ہے؟ یہ اس کی طرف جا رہا ہے تو کیا بولیں گے؟ الا. الا. الا الا. اور یہ نکل رہا ہے من. کسی جگہ سے. من. جزاک من اللہ. من. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. مدینہ کہف جدار. بتائیے اس کے لیے کیا چوز کریں گے آپ؟ کہف جی اس کے لیے. جدار اور اس کے لیے. مدینہ. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. تو آئیے اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم مفردات کو ریپلیس کریں گے. تو یہاں پر ہے احمد یمشی. یمشی چلا، وہیں یجری دوڑا، یبحث ڈھونڈنے لگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اصلاً اس کو دیکھیں گے کہ یہ پریزنٹ ہے، پاسٹ ہے، ابھی ہم اس کا ترجمہ یوں ہی کر رہے ہیں. یعنی فی الحال ہم ریکوگنائز کر رہے ہیں اور سلائٹلی اپنے اس قصے کو امپروو کر رہے ہیں. أحمد يجري في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد أحمد الكتاب ويقرأ صفحة جزاک اللہ. جديدة. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. أحمد يبحث في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ صحفة یہ ہے جديدة. صفحہ. صفحہ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، صفحہ. صفحة جديدة. جزاک اللہ. صفحة. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. چلیے آپ میں سے کون کتابن جمیلہ کو قلمن جدیدہ سے ریپلیس کرے گا؟ أحمد يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام قلما جديدا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ. أحمد يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام ساعة جديدة يفتح أحمد الكتاب ويقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ. تو چلیے اب ہم اس سوق کو ریپلیس کریں گے. أحمد يمشي في بيت قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. اسے مکتب سے ریپلیس کر کے پڑھ لیجئے. أحمد يمشي في المكتب قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. تو آئیے اب ہم اس صفت یعنی قدیم کو ریپلیس کریں گے. أحمد يمشي في سوق جديد فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ. أحمد يمشي في سوق كبير فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ. أحمد يمشي في سوق جديد فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ. تو اب اس فی کو ہم ریپلیس کریں گے. أحمد يمشي من سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة
ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ صفحة جديدة. جزاك الله. أحمد يمشي إلى سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اب آئیے اب ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر ہم نے یہ جو احمد کی جگہ پہ یونس لگانا ہے. یونس یمشی فی سوق قدیم فیرا غلاما یتیما یجلس تحت جدار قریب من المدینہ ویحمل الغلام کتابا جمیلا یفتح یونس الکتاب ویقرأ صفحة جدیدہ. جزاک اللہ. الیاس سے ریپلیس کر لیجئے. إلياس يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح إلياس الكتاب ويقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ. سامی سے اس کو ریپلیس کر لیجئے. سامی یمشی فی سوق قدیم فیرى غلاما یتیما یجلس تحت جدار قریب من المدینہ ویحمل الغلام کتابا جمیلا یفتح سامی الکتاب ویقرأ صفحة جدیدہ. جزاک اللہ. بشیر سے ریپلیس کیجئے. بشير يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من مدينة ويحمل غلام كتابا جميلا يفتح بشير الكتاب ويقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ. چلیے اب ہم انہیں ریپلیس کرتے ہیں مریم سے. پہلے تو ہے فاطمہ، تو دیکھ لیجئے. فاطمہ تو تمشی فی سوق قدیم فترى غلاما یتیما یجلس تحت جدار قریب من المدینہ ويحمل الغلام کتابا جمیلا تفتح فاطمة الکتاب وتقرأ صفحة جدیدہ. یعنی جو فاطمہ جی کا کام ہے اس کے ساتھ ہم نے تا لگانا ہے، لیکن جو وہ لڑکا ہے جسے وہ دیکھتی ہیں اس کے ساتھ ہم یا لگائیں گے. مریم سے پہلے اس کو ریپلیس کریں گے. مریم تمشی فی سوق قدیم فترى غلاما یتیما یجلس تحت جدار قریب من المدینہ ویحمل الغلام کتابا جمیلا تفتح مریم الکتاب وتقرأ صفحة جدیدة. جزاک اللہ. عائشة تمشي في سوق قديم فترى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا تفتح عائشة الكتاب وتقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ. رقیہ سے ریپلیس کیجئے. رقیہ تو تمشی فی سوق، آپ نے دہرانا پڑے گا، آپ کی آواز پہلے جمپ ہو گئی. جی. رقیہ تو تمشی فی سوق رقیہ تو تمشی فی سوق قدیم فترى غلاما یتیما یجلس تحت جدار قریب من المدینہ ويحمل غلام کتابا جمیلا تفتح رقیہ کتاب وتقرأ صفحة جدیدہ. جزاک اللہ بارک اللہ لک. زینب سے ریپلیس کیجئے. زینب تمشی فی سوق قدیم فترى غلاما یتیما یجلس تحت جدار قریب من المدینہ ويحمل الغلام کتابا جمیلا تفتح زینب الکتاب وتقرأ صفحة جدیدہ. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اب آئیے اب ہم ان افعال کو دیکھتے ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ یا اور تا کا فرق کیا پہ ہے، یعنی یمشی تمشی، تجری یجری، تجلس یجلس. اسی طرح تبحث یبحث، یقرأ تقرأ، ترى یرى. تو دو مائکس ہم آن کریں گے. یمشی تمشی یبحث تبحث یقرأ تقرأ یجری تجری یجلس تجلس یرى ترى
جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ ایک بار اس کا اعادہ پھر سے کرتے ہیں۔ يمشي تمشي يجري تجري يجلس تجلس يبحث تبحث يقرأ تقرأ يرى ترى۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ اب اس بار کیا کرنا ہے؟ دو نام آپ نے لینے ہیں۔ أحمد يمشي زينب تمشي أحمد يجري أحمد تجري نہیں، احمد زين- نہیں، احمد زينب سوري بشير اس کو يجلس دہرائیے، زینب تجری۔ زينب تجري بشير يجلس زينب تجلس إلياس يبحث زينب تبحث أحمد يقرأ زينب تقرأ نذير يرى فاطمة ترى۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ اب آخری کوشش پھر سے کریں گے۔ احمد یمشی، احمد کے بغیر کوئی نام کیجئے، کیونکہ احمد تو ابھی انہوں نے کیا، کوئی اور نام کر لیجئے۔ شاکر یمشی، فاطمة تمشي بلال یجری، أسماء تجري عاشق یجلس، رقية تجلس بشیر یبحث، نادية تبحث مشتاق یقرأ، زينب تقرأ صہیب یرا، أسماء ترى۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ اب آئیے آخر پر اس آیت کریمہ کو پھر سے سنتے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس قصے میں ہم نے مزید غوطہ کیا، ہم نے پھر سے جملوں کی تھوڑی تھوڑی سی تشکیل دیکھی، پلٹ پلٹ کر ان کو چینج کرنے کی کوشش کی، توسیع الکلمات الجدیدہ، نئے کچھ کلمات کا اس میں اضافہ کیا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔